طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ اس لیے کہ میں اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے، اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوتا تو ان کو ہم کہتے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل کا لفظ استعمال نہ کرتے، کیونکہ وہ تو مکمل باہر ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو ہم یوں کہیں گے کہ مکمل داخل ہو جاؤ، داخل تو پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں۔ آج کل اسلام میں داخل کے بجائے نکالنے کا زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ ابن انشا ایک مزاحیہ گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں، ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے، اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، کہتے نہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں، کیونکہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے، جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے، جو بھی خیر کی بات، چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے، مسلمان تو نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ مسلم۔ تو خوب سمجھ لیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم مسلمان، اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں، شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان، جیسے طالب سے طالبان، جمع کا صیغہ جو ہے نا، طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبان بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں، تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان۔ تو اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی میں ہے خدا، گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں۔ عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو بار بار میں بات کہتا ہوں، فرقہ واریت ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے، ناموں کو ختم کرو، تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں۔ تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے، لوگ اپنی آسانی کے لیے نا، زبان جو ہے نا، زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم، یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے، اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو۔ اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں، کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلانا، ڈمکانا، حنفی، شافی، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں، یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے۔ اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا۔ مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے۔ اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو۔ تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا۔ ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں، ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا چالیسواں کرتے تھے، کچھ تیجا چالیسواں نہیں کرتے تھے۔ اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا، کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے، یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے۔ اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی۔
تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا، تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا، کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا، تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا، بھائی یہ بریلوی ہے۔ اب اگر آپ کہیں ہم سب مسلم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم، اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا۔ تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرنس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ فلانا نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں، تو وہی تو ہو گیا، نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم، تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا، لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے، آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں۔ اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے۔ یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے، اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں، فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں۔ یہ تو بعد کے ہیں نا، کسی نے بریلویت کا نام دے دیا، نام بعد میں آئے ہیں۔ یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے، جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے، جو آج تک قائم ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں۔ شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنجتن پاک، اہل بیت کو اور حضرت علی کو، دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا، ان کے اپنے اصول ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں، وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے، کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے، تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر۔ ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے، 12 امام ہے، وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ۔ تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے، تمام صحابہ کو ماننا ہے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں، لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی۔ متع حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا، اہل سنت والجماعت۔ حالانکہ آپ کہتے نہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ مسلم ہیں، اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا، غیر مسلم۔ اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو، وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلم ہیں، وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں، اگلا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں، ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا۔ میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے، زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے، لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں وہ اس کو خود وضع کرتے ہیں۔ جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ۔ ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا، چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے، اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ، اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہو، اصل وڑ گیا۔ مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے، یہ وڑ گیا کا لفظ۔ میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا۔ اچھا چھالیاں بھی آ گئی، میم سے بہت آ رہی ہیں، پروگرام تو وڑ گیا۔ میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا، بہت وہ ہائٹ پہ، ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا۔ شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا میں، شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا۔ اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے، پھسلنے کا خطرہ تھا، دھڑام سے نیچے آتا، تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو وڑ نہ جائے کہیں، پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو وڑ گیا، کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی۔ تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا، ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے۔ او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا،
تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت تھے, شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں کسی فرقے کو نہیں مانتا, میں صرف مسلمان ہوں, تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو, وہ کہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا, میں مسلم ہوں, میں کیا ہوں, خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں, آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو, آپ متع کو جائز سمجھتے ہو, وہ کہیں نہیں. اسے کہا جائے آپ ہر وقت 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو, ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں, وہ کہے گا نہیں. تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. آپ سب صحابہ کو مانتے ہو, ہاں جی مانتا ہوں, تو یہی تو سنی ہے, انہی کو تو سنی کہتے ہیں. کہ نہیں میں سنی نہیں, میں مسلم ہوں. تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا تکلف ہے منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں, مان رہے ہو انہی عقیدوں کو, تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا, سنی کہنا شروع کر دیا. اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا. بھائی چھاپ لگانا چاہو یا نہیں چاہو, پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے. تو آپ بول دو میں سنی ہوں, کچھ نہیں ہوتا, اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو کہ میں سنی ہوں, میں فلانا ہوں, میں ڈمکانا ہوں, میں یوں ہوں. جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا, بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور آسان مثال, بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا, خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے, اب اس کو بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے, 40واں کرنا ہے, جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا, کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے. تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, جیسے ہم لوگ نہیں مانتے, ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا, ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملیں یا نہ ملیں, بر صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا, لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے. چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو, چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو, پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے, دیوبندی. کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا, آسانی دیکھ رہی ہے, اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی, زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا. لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا, بھائی بریلوی کہنا شروع کر دیا. اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی, آپ کی بیٹی کے لیے, بیٹھا ہوا ہے سامنے, چائے رکھ دیا آپ نے, ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا, اس کو پتا ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا, تمیز سے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں, 40واں بھی کرتے ہیں, عرس بھی مناتے ہیں, قوالیوں میں بھی جاتے ہیں. آپ کا ایک یہ سوچ ہے, آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں, ادھر توجہ میری طرف. آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا. تو آپ لڑکے سے ان شارٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم, یہ پوچھو گے. اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے, ہم صرف مسلم ہیں, تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم, وہ کیا کہے گا, میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو, وہ شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے, بولو نا کیا ہو گیا, یہی کہے گا نا وہ جواب میں کہتے دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں, ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ سنی, بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہے, منجن. یہ کیا ہے, یہ فرقوں کے منجن ہے. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں, آپ بتاؤ کیا ہو, آپ مسلمان ہو یا نہیں. اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو, میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے, کس سوچ کے حامل ہیں آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں. آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں, کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں, ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں, ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دینا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں, گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ گئے.
اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہا ہے, آپ مسلم ہیں؟ میں صرف مسلم ہوں, آپ بتائیں مسلم ہیں. وہ دیں گے رشتہ؟ بولے پتہ نہیں کس قسم کا آدمی, ہم کہتے ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا. تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتب فکر بر صغیر میں چل رہے ہیں, کچھ تیجے چالیسویں کو مانتے ہیں, کچھ تیجے چالیسویں کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس نام کو, اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی. وہ اگر کہتے میں بریلوی, چل بھائی ٹھیک, رشتہ ڈن ڈنا ڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو, ناموں کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی لائٹ کرنا. اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. اہل حدیث کیا ہے؟ جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے, جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے, بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے, کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہے, اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے, 200 سال بعد والے الگ, آج الگ. تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں وہ. خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے, مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے, تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں یہ. آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا, شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے ہی نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے, کسی میں بدعتیں آ گئیں, کسی میں بدعتیں, کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا, کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. جو اسلامک لا ہے, لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شیعہ. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے, اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی, اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی, اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ, کتابیں لکھو, ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ تنزیہ ہے, فلاں کام کرنے سے سدا صاحب واجب ہوتا ہے, فلاں غلطی کرو تو سدا صاحب نہیں, پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی, ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا, اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ بولتے کیوں نہیں شافعی. اب آپ بتاؤ جو امام شافعی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا, یہ مسلم ہے, اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ صحیح نام, یہ نام صحیح ہوتا؟ جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کو کیا کہا جانے لگا؟ حنبلی, جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا فقہی دنیا میں چلا ہے صدیوں. بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ 2 امام ایک طرف, 2 دوسری طرف, کچھ میں 3 ایک طرف, 1 ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے, جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے؟ اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے, یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا, امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی آہستہ کہنی ہے, یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے, یہ ذہن میں رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے, بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا اور انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو, حالانکہ غلط بات ہے, کیوں نہیں مانتے بھائی. لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے, وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو 4 اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے, کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر, کسی کا ناف کے بالکل اوپر,
ایسا چاروں میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں, یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثیں میں ہوتا نا تو یہ چار اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے, یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی, وہ صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے, اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے, پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو ان چاروں اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں ہے, کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے, تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے, ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے, نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے. تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز, تبھی مالکی ہے پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں, بولتے کیوں نہیں ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے, یہ کیوں چھوڑ رہا ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں, تو کیا مطلب وہ غیر مسلم, وہ ہندو ہے وہ. تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں, یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی, یعنی مالکی ہیں. یہ کیا مطلب, یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو, جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی, دوسری میں تعویل کی, کسی نے دوسری کو ترجیح دی, اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے, اس ٹاپک کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے, پروگرام بڑے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقواریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں, پہلے فرقواریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے. اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا, لیبل چینج کر دیا لیکن فرقواریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی, یعنی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی, اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت, جملہ کمپلیٹ کریں, نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی, دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے, بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے. بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی, قضا کریں گے نماز, کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے, نبی نے حکم دیا تھا نا, تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی, نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو, دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا, راستے میں خطرہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ عصر تک پہنچ جائے گا. قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو عصر کی نماز ہے, اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے, لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے, تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں, ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے, دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا, خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے, معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ, ہمارے پاس صحیح حدیث ہے, نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی, بس ہم نہیں پڑھیں گے. اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ, جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے
خارج ہے، وہ حدیث کا منکر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقواریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ لڑائی پیدا ہوتی، پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی، انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے، کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا، وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا، راستے میں خطرات ہوتے ہیں، قضا تھوڑی ہو سکتی ہے، ہمیشہ پڑھی ہے بھائی تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا، تمہارے مطلب کھوپڑی میں سینس. آج کل فروعی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا. جب فروعی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے، بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی، جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے، ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد، نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے، یہ تو ویسے ہی کیا ہیں گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے؟ ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائطی نماز کی پوری نہیں ہوتی، تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقواریت کو ختم کرنے کے لیے؟ اس سے فرقواریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقواریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا، جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی، قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا، یہ بہت خطرناک جراثیم ہے، ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا؟ جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچائے، واپس نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا، نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے، بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف، دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے، ایسا ہی ہے نا. جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی. انہوں نے حدیث میں تعویل کی، انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے، تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا، اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، تو 2-2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی، بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے. اور بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو، قرآن کو بھی تو دیکھو، حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے. وہ زیادہ ان کا مذہب ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا. تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو، وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں. تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا. بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے، دائیں بائیں جانا مقصد نہیں ہے، اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے، تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے، اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے؟ نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے. اذا اجتہد المجتہد، جب کوئی اجتہاد کرتا ہے، مجتہد عام آدمی نہیں، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، فإن اخطأ فلہ اجر، غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا.
وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، درست نتیجے تک پہنچے گا 2 اجر ملیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا، لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا، اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے؟ بولو 2 اجر ملے. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ طعنہ تشنیع طنز کیا، نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا. اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اتفاق. مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی، 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی. سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی. امام صاحب نے کہا کی جائیں گی، مگر کس طریقے سے؟ قضا کر کے نہیں، بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر عصر کو مقدم کریں گے. انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ وہی اصول تھا ان کا، بھائی پہلے کس پہ پیش کرو؟ قرآن پہ. تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی. اب کیا ہوا؟ اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو، تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، مقصد تو پورا ہو گیا. تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں، حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے؟ آٹا ہی دیں گے. لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں. دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوا؟ امام شافعی کی رائے ہوئی کہ بھئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں. امام شافعی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو، رفع الیدین کرو. امام حنیفہ کی رائے عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھئی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو، اس کے علاوہ نہیں کرو. اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا. تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا، انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی. اس پہ قرائن ہے ان کے پاس، بہت مضبوط قرائن ہے. اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے، جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا. اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے، یہ ہے جہالت. اٹ از کالڈ، یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے ادھر کے معلوم نہیں ہے. یہ آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے، اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہے نا بات؟ امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے، لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین. ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کے کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں. دونوں طرف دلائل ہیں. تو امت نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے، فقہ مرتب ہو گیا، اب جو جس کو فالو کرے. زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے. اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے. کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ ان کے زیادہ شاگرد تھے، وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا، پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری، بغیر رفع الیدین والی. تراویحاں 20 رکعتیں آ گئیں. سمجھ رہے ہو؟ ازبکستان میں بھی وہی، ایران میں بھی، افغانستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا؟ بولو حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے، اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا نہ حنفی نہ شافی، ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے، تو پاگل ہے، تو منجن بیچ رہا ہے. بھائی ہم حنفی ہیں، شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں. غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافعی نہیں ہوتا. اس میں ہم کیا ہیں؟ اس میں تو مسلم ہیں سارے. تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں. کبھی دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی حنفی خامخواہ کی؟ جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب لوگ. جہاں ضرورت پڑتی ہے، جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بریلوی؟ آپ نے کہا میں مسلم ہوں، علمی کتابی ہوں. تو وہ کہے گا تو کیا ہے بھائی، تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کہے میں نہیں کرتا. تو بولنا دیوبندی ہوں، پھوٹتا کیوں نہیں منہ سے؟ یا تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے، یہ دونوں نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو دیوبندی ہے یا کیا ہے؟ اہل حدیث ہے. کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں، وہ کہیں میں ہم مسلم ہیں. او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے؟ آپ تیجا کرتے ہیں؟ ہاں جی کرتا ہوں. آپ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں؟ ہاں جی. تو بولو منہ سے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بریلوی کہا جاتا ہے.
فرقواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہوتے خام خواہ میں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا حنفی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا شافی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا اہل حدیث لگایا ہوا ہے. یہ تو بلا وجہ کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار بلا جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا, جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے. اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کہیں بھی منسوب نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے. اس کا مطلب وہ, کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جلدی ابھی ہو گیا تو اب کیا کروں, پھر اس کو جلدی سے نمٹاتا ہوں میں جلدی سے اس ٹاپک کو. تو یہ جو سنیوں کے 4 مکاتب فکر تھے نا, ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے, کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, سب بدعت کے خلاف ہیں. تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں. تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے. اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں, امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بدعت کے خاتمے میں خرچوں. امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرست فرقہ ہے, وہ اہل حق میں سے ہیں, تو سنی جو ہے ہماری نظر میں, کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا, تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے تو ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم نجات یافتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں, سنیوں کو. ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا 100 دفعہ اختلاف کرے, اس سے پھڈا نہیں ہوتا. پھڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ پہ جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو, یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو. اپنی علمی رائے بیان کر دیں, اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو رہنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرقواریت جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے. آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے, آپ نہیں عمل کریں, آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, آپ جو ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے. کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لڑائی بھی ناجائز ہے, اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے, ممبروں پہ نام لے کے مخالفت کرنا, ممبروں پہ نام لے کے برا بلا کہنا. آپ کہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا, تو بھائی ذریعہ تو بن رہے ہو نا. ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو, سالوں نے مارا, تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو, میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو. کہہ رہے بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی. تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو. آپ محبت والے انداز سے دلائل کی سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے, تمہاری مرضی, ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ, یہ طریقہ صحیح ہے. تبھی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, شیعہ بھی ملتے ہیں, اہل حدیث بھی ملتے ہیں, ہر طرح کے. ہم حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھئی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے, یہ لڑنے بھڑنے والی بات بولو نا, کیا ہو گیا نہیں ہے. ملک میں پھٹے پہلے کم میں چل رہے. اچھا یہ جو بحث ہے نا کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ, اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا, یاد رکھو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. اگلا ضد پہ آ جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کسی کو دلائل سے ایسا خاموش کرنا کہ اس کے لیے بھاگنے کا راستہ ہی نہ رہے, یہ بھی بڑا خطرناک ہے, کیونکہ پھر وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور وہ ہر دھرمی اور ضد پہ اتر آتا ہے پھر. اس لیے دشمن کے لیے تھوڑا سا راستہ بھاگنے کا رکھو کہ بھائی ابھی بھاگ جاؤ, دوبارہ عزت احترام کے ساتھ واپس آ جانا. کیونکہ انسان جو ہے نا عزت نفس کے معاملے میں بہت, آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں. عزت دار آدمی اپنی عزت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. ہاں کوئی جس کی عزت نہ ہو اس کو جو مرضی کہہ دیں. جیسے ایک آدمی نے کہا اپنے دوست سے, کہہ رہا تھا کہ شکر ہے محلے میں میری عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہنا ورنہ آج بڑی بے عزتی ہو جاتی. کیا کہہ رہا ہے کہ شکر ہے اس محلے میں میری عزت نہیں ہے. کیوں بھائی اس پہ شکر کی کیا بات؟ کہہ رہا ورنہ آج میری بہت بے عزتی ہو جاتی. یعنی وہ اس پہ شکر ادا کر رہا ہے کہ پہلے سے اگر اس نے کام ایسا کیا تھا, کام اس بندے سے ایسا ہو گیا تھا کہ وہ محلے میں پکڑا گیا کوئی برا کام کرتے ہوئے, تو کوئی بے عزتی نہیں ہوئی, اس لیے کہ بندہ ہی کوئی عزت تھی نہیں اس کی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بہت فضل ہو گیا کہ اس محلے میں میری عزت پہلے ہی سے ہی نہیں ہے, ورنہ آج بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بڑے شہر. تو عزت جب ہوگی تو بے عزتی کا ڈر بھی ہوتا ہے. عزت ہی نہ ہو
جو مرضی ہو. پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں یار ہماری کون سا عزت ہے. جیسے بھکاری لوگ ہر وقت مانگتے رہیں گے، ہر وقت مانگتے رہیں گے، تو کہتے ہیں زبان گھس تھوڑی جائے گی یار، نہیں دے گا نا پھر کسی سے مانگ لیں گے، یہ نہیں دے گا تو پھر تیسرے سے مانگ لیں گے. عزت دار آدمی مانگنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا یار کیسے بغیر مانگے کام چلاؤ، پھر مانگے گا تو بیچارہ اندر اندر گھٹے گا. عزت بہت بڑی چیز ہے. بات سے بات نکلتی ہے، ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہے حب جاہ. دونوں میں فرق ہے. عزت تو انسان کی فطرت ہے، عزت دار لوگوں کو عزت چاہیے. حب جاہ کا مطلب تکبر، یہ الگ چیز ہے. ان دونوں میں فرق ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا کرتے ہیں، یہ تکبر ہے. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا، یہ بھی تکبر ہے. جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا، یا موضوع نہ چینج ہو جائے، ذرا سنبھال کے رکھے کیا بات چل رہی تھی. شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا، ٹھیک ہے نا. تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو، پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ، میں سینئر ہوں، تو اس کی کوئی لاجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. جیسے کوئی سینئر ہو، جونیئر آ کے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. یہ نیچر ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا بلکہ یہ تکبر تھا. اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ. اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ. تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی، آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ تکبر نہیں ہے. باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اب آپ باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر رہے ہو، یہ عزت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کبر ہے، تکبر ہے. بھائی تم اپنے باپ سے ہی نہیں، وہ تو تمہارا باپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو، یہاں ہم اس کا بھی باپ ہے، کہتے ہیں نا لوگ. یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے، ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو والدین کے سامنے اکڑنا، اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا، علماء کے سامنے اکڑنا، بزرگوں کے سامنے اکڑنا، یہ اکڑ، یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول، بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر. بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہاں کوئی بڑا زیادہ بے عزتی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے، اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے، تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا. ابو سفیان سردار تھے، ساری زندگی سرداری میں گزاری، اسلام دشمنی میں گزاری، لیکن جب مکہ فتح ہوا، ابو سفیان مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو، گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے. انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری، ساری زندگی یہ کیا، ساری زندگی یہ کہ نہ بھائی سردار آدمی ہیں تو اب اسلام قبول کیا ہے تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے. بس جنگ ہے نا، جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی، لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون، اس کی گردن نہیں اڑے گی، اس کو امن مل گیا. کتنی عزت دی ابو سفیان کو، کیونکہ سردار تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کی. 70 آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں، 70 بڑے بڑے صحابہ، اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ احد میں، کتنا نقصان پہنچایا. پھر صلح حدیبیہ میں جو لڑنے کے لیے آئے وہ خالد ابن ولید آئے، لیکن جب صلح ہو گئی تو خالد ابن ولید تلوار کی نوک سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. عزتدار آدمی تھے نا، اس میں ذلت محسوس کرتے تھے، بھائی میں شکست کھا کے اسلام قبول کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید سے جا کے کہو کہ تمہارے جیسا سمجھدار آدمی، ذہین آدمی ابھی تک کافر ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بڑی تعجب کی بات ہے، اتنا ذہین آدمی، اتنا ہوشیار آدمی، اور ابھی تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں عزت ملے گی. اب ہم جیسے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے اس وقت، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اسلام قبول کیا جا رہا ہے
عزت کے لیے لالچ دے دے کے لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے. آج کوئی مولوی اگر ایسا کر دے کہ بھائی فلاں قادیانی کے پاس تحفے بھیج دے کسی سردار کے پاس یا کسی اور کافر کے پاس، ایک تو وہ قادیانی ہے جس میں لچک ہی نہیں ہے، ایک وہ ہے جو حق کی تلاش میں ہے، تو ایسے آدمی کو ہدیہ دینا، اس کی دعوت کرنا، اس کو عزت دینا تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائے، یہ نہیں کہ اس کو آپ ایسا اس سے بدتمیزی سے بات کریں. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، قادیانی کے پاس قادیانی تھے، وہ بات کرنا چاہتے تھے، چاہنا اس کی علامت ہے کہ وہ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے. تو ایک گاؤں سے کوئی مناظر چلے گئے، ہمارے استاذ نے واقعہ سنا، وہ قادیانی کے بیٹے لے کر آئے کہ آپ ہم سے بھی بات کریں، ہمارے والد سے بھی بات کریں، اگر کچھ بات ہوئی تو ہم لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے. تو ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مناظر گیا نا، اس نے وہاں جا کے بات کیسے شروع کی. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد کی شکل بالکل ایسے کتے جیسی تھی جیسے تمہارے ابا کی شکل ہے. یہ اسٹائل ہے اسلام کی تبلیغ. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ قادیانی ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، تو ان کی پہلے ہم شکل پہ بات کریں گے کہ یہ کس سے ملتی جلتی. تو جب بیٹوں کے سامنے باپ کو آپ کہو گے معاذ اللہ اس طرح سے کتوں جیسی شکل، تو وہ آگے بات چلے گی؟ بات ہی نہیں چلے گی آگے. تو جو اسلام دشمن ہیں، جو چاہتے ہی نہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، اور جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. لوگ سوال پوچھتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے. قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ان پر شدت کرو، وہ میدان جنگ میں لڑنے والا ہے. جنگ کے اصول کچھ اور ہیں، امن کے اصول کچھ اور ہیں. میدان جنگ میں تو ظاہر ہے لڑائی ہوگی نا، اس میں تو بہادری دکھائی جائے گی، اس میں تو للکارا جائے گا، اس میں اگر آپ تھینک یو اور جزاک اللہ سے بات شروع کر دیں وہ تو کہے گا یہ تو بزدل ہے. جنگ کے میدان میں تو سینہ اکڑا جاتا ہے اور کہا کوئی ہے کسی میں دم ہے تو آئے. اس میں تو جو ہے نا وہ حملے کیے جاتے ہیں اور بم پھینکے جاتے ہیں اور میزائل پھینکے جاتے ہیں. تو جنگ کے اصول کچھ اور ہیں. تو وہ جو بعض لوگ جو جنگ کی باتیں ہیں وہ کہاں فٹ کر دیتے ہیں؟ امن کے حالات. امن میں ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا. صحابہ کرام ہدایہ بھی بھیجا کرتے تھے، اور خاص طور پہ غیر مسلم سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تحفے دیے ہیں، کیونکہ سردار آدمی اپنی عزت چاہتا ہے. یہ میں اتنی لمبی تقریریں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ عزت دوسرے کو بھی دینی چاہیے اور اپنی بھی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. اپنی بھی عزت کی حفاظت ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے. ہر ایک کو فری کرا لیتے ہیں، وہ چرسی ہیروئن چی وہ آپ کے سر پہ مسلط ہو گیا پھر تو ایسا نہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو فری مت کرایا کرو. یہ انہوں نے لکھا ہے. فرمایا کہ اس کو فری کراؤ جس میں حوصلہ ہو، برداشت ہو، ورنہ وہ حوصلہ نہیں ہوگا نا تو جب آپ اس سے فری ہوگے تو وہ پتہ ہے کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے فری ہو رہا ہے. جس میں حوصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو ان کا ظرف ہے، یہ تو بڑے اونچے مقام والے ہیں، لیکن دیکھو کیسے بے تکلف ہو کے مجھ سے گپ شپ لگا رہے ہیں، کیسے بے تکلف ہو کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو اس کی نظر میں عزت بڑھے گی. اور جس کے اندر خود حوصلہ نہیں ہے اس کی نظر میں عزت. اب گھر میں ہم نے دیکھا ہے جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ فری رہتا ہے بچے اس باپ کا احترام ہی نہیں کرتے. حالانکہ یہ تو باپ نے اپنی سطح سے اپنے آپ کو نیچے کر دیا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، فری ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے، ہاں ہاں ہو مذاق کر رہا ہے، تو بچوں کو تو اور عزت کرنی چاہیے نا ایسے باپ کی. کیا خیال ہے بھائی کہ ابا ہمارے ابا ہو کے بھی ہم سے ایسے بچوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن نتیجہ اکثر ہوتا کیا ہے؟ بچے ابا کو ابا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، احترام ہی ختم کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں. تو یہ بہت کم اولاد ہوتی ہے جس میں یہ ظرف ہو کہ ابا اچھے اخلاق کے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو وہ ابا کو ابا سمجھے. اس زمانے میں ابا کو ابا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں جو اولاد اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا وہ جنت میں جائے گی. میری ذاتی رائے یہ ہے. جو اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا، اس باپ کو گھر میں احترام دے دے، اس کا حکم مان لے، کیونکہ باپ کے جتنے احسانات ہیں اس کائنات میں اللہ رسول کے علاوہ اتنے احسانات کسی کے نہیں ہوتے. اور میرے پاس جو ایسے باپ آتے ہیں نا کہ میرا بچہ نالائق، میں کہہ رہا ہوں کان سے پکڑ کے باہر نکال. 4 دن جب سڑک پہ روڈ پہ گزارے گا، نہ گیس کا بل ادا کر سکتا ہے، نہ بجلی کا بل ادا کر سکتا ہے، نہ معاشرے میں عزت ہوگی، نہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہوگا. لوگ کہیں گے ابا کہاں ہیں؟ ابا سے تو میرے تعلقات ہی صحیح نہیں ہے، تو رشتہ دے گا کوئی؟ کہیں گے تمہارے تو اپنے ابا سے نہیں ہے، تم بیوی سے کہاں سے تعلقات صحیح رکھو گے؟ یہی ہوگا نا. تو ایسی اولاد کا میں تو فوراً کہتا ہوں کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. 3 دن جب گلی محلے میں دھکے کھائے گا سیٹ ہو کے واپس آ جائے گا. لیکن باپ کا یہ بھی ظرف ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکالتا، کہتا کہاں جائے گا بیچارہ. یہ باپ ہوتا ہے. خیر، تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی. یہ نہیں کہ اسلام کے لیے لالچ دی جا رہی ہے، نہ نہ نہ.
بلکہ ان کے ذہن میں، خالد بن ولید کے ذہن میں ایک وسوسہ شیطان ڈال سکتا تھا کہ میں نے اتنا نقصان پہنچایا، اب اگر میں مسلمان ہو بھی جاتا ہوں یہ لوگ تو مجھے تانے دیں گے، یہ تو مجھے رسوا کریں گے، یہ تو انگلیاں اٹھائیں گے میری طرف۔ اور خالد ابن ولید نے ساری زندگی عزت دیکھی ہے، اپنی قوم میں سردار تھے نا، کبھی ذلت نہیں دیکھی، تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ذلیل نہ کر دیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھ رہے ہو، عزت ملے گی، عزت۔ فوراً اسلام قبول کیا۔ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے چپیٹ لگانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں، تمیز انسان بن جا۔ اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا غیرت کا تانا دینا پڑتا ہے، یار تم جیسے شریف آدمی، تم تو اتنے سمجھدار ہو یار، کیسے یہ کام کر رہے ہو۔ ایک نوجوان نے مجھے اپنا واقعہ بتایا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں کسی کی بچی کو چھیڑ دیا، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا جا کے، کہہ رہا ہے میں کالج کا دور تھا، عمر بھی میری ایسی تھی تو میں نے چھیڑ دیا جا کے، کہہ رہا ہے وہ میرے گلے پڑ گئی۔ اس نے جا کے اپنی امی کو بتایا، اور اس کی امی نے آ کے میری امی کو بتایا کہ آپ کا بیٹا اتنا گھٹیا ہے۔ اس زمانے میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، بچپن کا وہ واقعہ بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں وہ میری والدہ کو آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے اتنی گندی حرکت کی ہے کہ میری بیٹی کو چھیڑا ہے۔ کہہ رہے میں کھڑا ہوا ہوں اور میں شرم بھی آ رہی ہے، میری اماں کو شکایت لگا دی۔ کہہ رہے مجھے اس سے اتنی شرم نہیں آئی، میں نے کہا امی 2 تھپڑ لگائیں گی اور ابا کو شکایت لگائیں گے، وہ 2-3 ڈنڈے لگا دیں گے، میں نے کہا یہی ہوگا نا۔ کہہ رہے لیکن ہوا کیا، میری والدہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو میرا بیٹا سب کچھ کر سکتا ہے، میرا بیٹا کسی کی بچی کو اس طرح سے چھیڑ نہیں سکتا، اس کی اپنی بہنیں بھی ہیں، اتنا گھٹیا سوچ کا حامل نہیں ہے میرا بیٹا۔ اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے یار میں شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ میری ماں کے میرے بارے میں کیا جذبات ہیں، اور میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ کہہ رہے میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میری ماں کے میرے بارے میں یہ جذبات ہیں۔ کہہ رہے بار بار میری ماں کہہ رہی ہیں اس خاتون کا نام لے کے، وہ جو بھی بہن ہوں گی، پڑوسی ہوں گی، کیونکہ پڑوسیوں کو ہی چھیڑا جاتا ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ پڑوسی ہوں گی وہ، تو وہ کہہ رہی ہیں اس پڑوسن کا نام لے کے کہ بہن تم جو کچھ بھی کہہ دو، میرے بچے پہ الزام لگا لو، اس نے فلاں کو مار دیا، اس نے فلاں سے اسکول سے چھٹی کر لی، یا یوں کر لیا، یہ کر لیا، لیکن میرا بیٹا کسی کی بیٹی کو، بہو بیٹی کو چھیڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں اور عزت دار گھرانے والے ایسے کام نہیں کرتے۔ اب وہ کہہ رہا ہے یار ہمیں تو، مجھے پتا چلا میں اتنے عزت دار گھرانے کے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کہہ رہا ہے میں اس جملے سے نا والدہ کے شرم سے زمین میں گڑا جا رہا ہوں اور دل میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ آئندہ یہ میری والدہ کو ایسی کمپلین بولو بھائی نہیں ہوگی، بس اس دفعہ جو چھپا لے، میرے جرم کو چھپا لے، پردہ ڈال دے، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا کہ میری ماں جو میرے بارے میں یہ جذبات۔ تو دیکھو اس لڑکے میں تھوڑا سا وہ عزت کا تھا نا، اگر وہ لڑکا عزت دار خاندان کا نہیں ہو تو پھر پتہ کیا کہتا ہے، کہہ رہے اماں کو تو پتہ ہی نہیں، اب مزید 15-20 کو چھیڑ لو، میری اماں تو یقین کریں گی نہیں۔ کیا خیال ہے یار، کیا ہو گیا آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں؟ وہ یہ سوچے گا نا کہ بھائی میری اماں تو میرے بارے میں یقین ہی کر رہی ہیں، تو وہ تو اسی کو ڈانٹ کے بھیج رہی ہیں، تو اتنا اچھا نظریہ ہے، تو اب تو شکایتیں وہ تو اور 2-4 کو چھیڑ لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، جو نالائق ہوتا ہے نا، جو عزت دار نہیں ہوتا، چترول لگانے پڑتے ہیں، اس کو ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں، اس کو ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں، پھر جا کے وہ تھوڑا تھوڑا سیٹ ہوتا ہے۔ اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کے لیے ایک تانا بہت بڑا ہوتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے تعزیر کے اصول میں، تعزیر ہوتی ہے نا، تعزیر سزا، ایک تو ہے حدود، زانی کی کو 100 کوڑے لگیں گے، وہ تو قرآن نے بیان کیے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا، عزت دار ہو یا کم درجے کا آدمی ہو، وہ سزا جو قرآن نے بیان کر دی وہ سب پہ لگے گی، رجم سب پہ، ہاتھ کاٹنا سب پہ، حد قذف سب پہ، شراب کی سزا 80 کوڑے سب پہ، اس میں کوئی شریعت میں فرق نہیں۔ لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو قاضی اور جج کی ثوابدید پر ہوتی ہیں، وہ دیکھتا ہے بھائی اس نے اتنی نوعیت کا جرم کیا ہے تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں شریعت نے کچھ نہیں بیان کیا، بس یہ بتایا کہ بھئی جرم کی نوعیت یہ ہے تو قاضی اور جج کی ثوابدید پر، تو اس میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس میں عین ممکن ہے ایک جرم پہ قاضی کسی کو 20 کوڑوں کی سزا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہی جرم کسی دوسرے سے ہو تو اسے صرف برا بلا کہہ دے۔ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جج اس کے منہ سے اپنے خلاف سننا ان کے لیے 20 کوڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں وہ، تو فقہا نے لکھے کہ جو عزت دار آدمی ہوگا نا، جج اس کو برا بلا کہہ کے عدالت میں سب کے سامنے کہہ دے کہ تم نے غلط کیا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا، اس کو 20 کوڑے ماریں گے، ظلم ہو جائے گا اس پر۔ اور جس کو دوسرا آدمی، جس کو جو روزانہ کوڑے کھاتا رہتا ہے، جو معاشرے میں مشہور ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی ماس گٹکے کی پی کے پھینک رہا ہے، دیواریں کالی کر رہا ہے، اس کو 20 کوڑے مار دیے تو وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو خارش ہوئی ہے تھوڑی سی، کیا ہو گیا،
کوڑے کھا کے ہی مضبوط ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, اگلی دفعہ آئیں گے تو 40 کھائیں گے, وہ اس طرح کے. تو اس میں بھی فقہاء نے فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہی سزا ایک آدمی کو کم دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو, ایک آدمی کو زیادہ دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو کم دی جائے گی. میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں کہ دیکھو, عزت دار لوگوں کی عزت کو مت اچھالا کرو. اگر ان سے کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی جرم دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو, کیونکہ ایک عام آدمی کا جرم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی. عزت دار آدمی کا تھوڑا سا جرم لوگوں کے سامنے آ گیا, وہ بیچارہ زمین میں گڑ جاتا ہے, تو اس کو اس کے جرم کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو, اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو. اس کا حل یہ کہ اس کو الگ سے جا کے تنبیہ کر دو, الگ سے محبت سے سمجھا دو کہ بھئی یہ برائی ہے, یہ آپ چھوڑ دیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے. اسی طرح یاد رکھو, بات تو تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن جب ہے تو میں کروں گا اس کو, کہ بعض جب لوگ جب نکاح کر کے لاتے ہیں نا عورت کو گھر میں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزت دار خاندان سے ہے, یا وہ اپنی پرمپرا جو ہے نا اس پہ ٹھونسنا شروع کر دیتے. بعض عورتوں کے فون آتے ہیں, انہوں نے کبھی زندگی میں گالی سنی نہیں ہوتی, جب وہ شوہر کے منہ سے موٹی موٹی گالیاں سنتی ہیں ان کو بہت بے عزتی محسوس ہوتی. انہوں نے اپنے خاندان میں کبھی گالی کا لفظ سنا نہیں ہوتا, اور شوہر کے لیے گالیاں دینا نارمل ہوتا ہے. وہ پیدا ایسے خاندان میں, وہ بات بات پہ گالی, بات بات پہ گالی نکالنے کا, تو وہ اپنے خاندان کے حساب سے چلا رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے کیا ہوتی ہے بہت بڑی, بہت بڑی. اور بعض خواتین ایسے خاندان کی ہوتی ہیں, ان کو گالی نہ دو تو سمجھتی ہیں بزدل ہے, یہ ڈرتا ہے مجھ سے. سمجھ میں آ رہی ہے, وہ اتنا پٹی ہوتی ہیں, اتنی گالیاں سنی ہوتی ہیں, اگر شوہر تمیز سے بات کرے وہ کیا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ کیا ہے, پاگل آدمی ہے, اس کو تو تمیز سے بات کرنے نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. آپ نہ تو فاحش تھے یعنی زبان آپ کی خراب تھی, اور نہ متفحش بتکلف یعنی آپ کی طبیعت میں بھی فحاشی نہیں تھی, اور نہ زبان خراب تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں ایسے زبردست آپ کے اخلاق تھے. میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت حسین کا سناؤں گا, حضرت حسن کا سناؤں گا. حضرت حسن کے بارے میں محمد ابن اسحاق ایک راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کے ساتھ بہت وقت گزارا, سب سے سخت ترین جملہ جو ان کی زبان سے میں نے سنا, یعنی جھگڑا بھی ہوتا تھا نا, گالی نہیں نکلتی تھی, کہہ رہے ہیں ان کی زبان سے میں نے جھگڑے کے دوران جو سب سے سخت ترین جملہ سنا وہ یہ ہے کہ میں ایک آدمی ان سے پیسے مانگ رہا تھا, تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے, بس. یہ سب سے بڑی گالی تھی جو انہوں نے زندگی میں دی ہے, یعنی تمہاری ناک کیا ہو جائے, خاک آلودہ. اتنی ایسا تحمل تھا. تو ہم لوگ ذرا سی بات نہیں ہوتی ایسی گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں. تو کہاں سے بات چل رہی تھی یار, وہ موضوع میں جو لے کے چل رہا تھا, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. پھر جب اسلام قبول کیا تو اب آپ دیکھیں انہوں نے ساری قربانیوں کا رخ غیر مسلموں کے خلاف پھیر دیا, اسلام دشمنوں کے خلاف. کیسی قربانیاں دی, ساری زندگی لڑتے رہے. اور پھر جب حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا, کوئی بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے کمانڈر بنایا تھا, مجھے تو ابو بکر نے کمانڈر بنایا تھا, اور میرے ہاتھ پہ اتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں, عمر کون ہوتے ہیں مجھے معزول کرنے والے. اگر یہ کہہ دیتے تو یہ کیا ہوتا, تکبر. میں کہہ رہا تھا نا, عزت کی تلاش الگ چیز ہے, تکبر الگ. حضرت خالد بھی چاہتے تھے مجھے عزت ملے, چاہتے تھے نا, عزت دار آدمی تھے, بے عزتی نہیں چاہتے تھے اپنی, عزت مل گئی اسلام میں. لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ معزول ہیں. اب اگر کہتے نہیں میں امیر بنوں گا تو یہ عزت کا حصول نہ ہوتا, بلکہ یہ کیا ہوتا, تکبر. اس لیے کہ آپ سے بھی بڑے ہیں عمر, وہ امیر المومنین ہیں, آپ ان کے آرڈر کو ٹھکرا رہے ہو. صرف یہ بھی نہیں کہ فوراً معزول ہو گئے, ہم ہوتے تو کتنے دلائل دیتے, مجھے تو نبی نے بنایا ہے, مجھے تو نبی نے سیف اللہ کہا ہے, مجھے تو ابو بکر نے بنایا, آپ کون ہوتے ہیں معزول کرنے والے. نہ فوراً معزول ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ تو امیر تھے, آپ تو نبی نے بنایا. فرمایا کوئی بات نہیں, پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا اللہ کی راہ میں, اب سپاہی بن کے لڑوں گا. سپاہی بن کے لڑنے کا اپنا مزہ ہے. ذرا بھی تو یعنی دل تنگ نہیں ہوا, ذرا بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں. تو یہ ہے عزت کا حصول اور تکبر, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ تکبر ہوتا ہے ہمارے اندر, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. تو بے عزتی نہیں ہوتی, آپ کو شیطان کی طرح بڑا بننے کا ہر جگہ شوق ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ بات سے بات نکلتی ہے, جو بڑوں کے سامنے ضرورت سے زیادہ بولنا یہ بھی تکبر ہے. جب بڑے حضرات بیٹھے ہیں, ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہمارے جب اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے تو ہم نہیں جواب نہیں دیتے, بھئی یہ بڑے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو. ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے کیا ہوں, جاہل, آتا ہی نہیں کچھ, ایسے بن جاتے ہیں جاہل جیسے. جب تک وہ خود آرڈر نہیں دیں گے نہیں ہوتا بھائی. تو یہ چیز ہم نے الحمدللہ مدرسوں میں تو دیکھی ہے. باہر کی دنیا میں ایسا نظر آتا ہے ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, کہتا ہے جتنا مجھے آتا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں آتا. تو خیر بات یہ چل